دوستو، رمضان المبارک ہے. اس وقت میں ہمیں تلاوت اور قرآن کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خاص اہم اور ایک خاص اور ضروری بات آپ سے عرض کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے ساتھ میں جو ہے عوام اور خواص کی ایک خاص ذمہ داری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے راشن کا، ان کے خرچے کا جو ہے نظم بنائیں، ان کا جو ہے اہتمام کریں. اور ہاں، اس میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ اس وقت میں عید سامنے آ رہی ہے. اس عید کے موقع پر ہم کسی بھی طریقے سے، چاہے کسی بھی اسٹیج کے اندر، کسی بھی صوبے میں سرکار جو ہے دکانیں، مارکیٹ کھولیں، ہم وہاں نہ جائیں. ہم اپنی عید، اپنے بچوں کی عید اور ہماری اپنی عیدیں پرانے ہی کپڑوں میں کر لیں، اور اس پیسے کو بچا کر اپنے رشتہ داروں، اپنے اطراف اور اکناف میں بسنے والے غریب اور علماء اور خواص پر تمام پر توجہ رکھیں. آپ نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر میں کئی دفعہ ایسی عیدیں گزری جس میں جو ہے کھانے کے لیے جو ہے پیاز میسر ہوئی ان لوگوں کو، اور پرانے ہی کپڑوں میں عید کی گئی. ایسی کئی عیدیں ہم پر کبھی نہیں آئی. آج موقع آیا ہے ہم اس موقع پر نئے کپڑے نہ پہنیں اور پرانے جوتوں میں اور پرانے کپڑوں میں ہی عید کر لیں، اور اس پیسے کو بچا کر لوگوں پر خرچ کریں. ہر ایک خاص درخواست یہ ہے کہ ہم علماء کا خاص خیال رکھیں. اس موقع پر سفید پوشوں کا خیال رکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں، میں تو غور کرتا ہوں کہ علماء کو دینے کا مزاج ہی امت کا ختم ہو گیا. رمضانوں میں اقدام و دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم کھانا کھلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. ہم یہ دیکھیں، بتائے، ہر شخص سوچے کہ ہم نے کسی عالم دین کو کب ہدیہ دیا تھا اور کتنا ہدیہ دیا تھا، اور اگر دیتے بھی ہیں تو اس کو کس انداز سے دیتے ہیں. ہم نے کب اپنے امام کو ایک اچھی رقم ہم نے ہدیہ دی ہو، کب ہم نے جو ہے کوئی اہتمام کیا ہو. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اس کی کمائی کا ایک خاص فنڈ ہو، ایک خاص حصہ متعین کرے جو علماء کے لیے ہو. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہونے کے ساتھ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے. ان کی ایک جو ہے فقہ کی ایک کمیٹی تھی جس میں 50 علماء تھے. وہ مسائل کی تحقیق کرتے تھے، پھر مسائل مرتب کیے جاتے تھے. ان علماء کی تنخواہ اور ان کی ذمہ داری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھاتے تھے. آپ دیکھیں، تقریباً مورخین نے لکھا کہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے ماہانہ خرچ ہوتا تھا. کسی کو 1000، کسی کو 500. اس طریقے سے علماء کی کفالت اور ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان علماء پر خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو گیا. میں یہ شکایت نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے. یقینی بات ہے کہ اس وقت میں ہماری امت اور ہمارے مسلمان بڑھ چڑھ کر اپنے حوصلے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. مجھے تو اس وقت جو ہے بڑی تکلیف ہوئی کہ جب میرے ایک دوست کا، MP سے باہر کے ایک دوست کا فون آیا، اور انہوں نے میرے سامنے اب بے تکلف کی بنیاد پر اپنی ضرورت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ میرے درسی ساتھی تھے. کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ کے شہر میں کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کہ وہاں سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. کہا بہت سے لوگ ہیں، لیکن کسی کے سامنے کس طریقے سے میں جو ہے سوال کروں، مجھے شرم آتی ہے. بہرحال انہوں نے میرے سامنے رکھا. میں نے اپنے شہر کے کچھ رفیق اور دوست تھے بہت معزز، ان لوگوں سے بات رکھی. الحمدللہ ان کی ضرورت پوری ہوئی. لیکن ہمیں اس طریقے سے ہر علاقے کے اندر وہ علماء جن کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، جن کو زمین کے اعتبار سے کوئی کاشتکاری نہیں ہے، کوئی کاروبار ان کے پاس نہیں تھا، پیرنٹس اور فیملی کا کوئی ان کے بیک گراؤنڈ میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، وہ تنہا ہے، ان کی فیملیاں بڑی ہیں، اور خاص طور سے وہ علماء جو بیمار ہیں، جن کی میڈیسن مہینے کی 2-2, 4-4, 5-5 ہزار روپے کی آتی ہیں. ایسے علماء کا ہم سپورٹ کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزاج دیکھیے. جب ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے ان کو 1 بوری اشرفیہ بھیجی تو اپنی خادمہ سے کہا، جاؤ اور ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو. صبح سے لے کے شام تک اس خادمہ نے پورا تقسیم کر دیا. خادمہ نے آ کے کہا، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی تو 3 دن سے فاقے پر ہیں. کہا، ارے پگلی، پہلے تو بتاتی، میں بھی 2-4 اشرفیاں اپنے پاس رکھ لیتی. یہ ایک اللہ نے ہمارا اس امت کا مزاج بنایا ہے. اور بلکہ حدیث ترمذی کے اندر جلد ثانی میں امام ترمذی نے ابواب البر والصلہ کے اندر صفحہ نمبر 17 کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے جس میں کہا، السخی حبیب اللہ، کہ سخی تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے اور جنت سے دور ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے اس وقت میں آزمائش کا موقع ہے. ہمیں خاص طور سے علماء کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اندر دینے کا مزاج ہونا چاہیے. ہم علماء کی طرف توجہ دیں. یہ ہمارے خدام ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، رات و دن ہمارے لیے لگے رہتے ہیں. آج ہم ان سے جو ہے پرسنل جا کر ملیں اور ان کا جو ہے ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں
ان کے خاموشی سے ان کو اہتمام سے ان کو پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں اسے ادا کرنا ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں, وہ اتنا خرچ کرتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے, فرمانے لگے کہاں ہیں حدیبیہ والے, کتنے ہیں؟ کہا 1400 ہیں. تو خاص برتن منگوایا اور اس میں اشرفیاں بھر بھر کے ایک ایک گھر پہنچائیں. پھر پوچھا کہاں ہیں بدریین, اور کتنے ہیں؟ کہا 313 ہیں. پھر جو ہے ان کو بھی بہت ساری اشرفیاں اس طرح پہنچائیں. یہ اس امت کا مزاج رہا ہے, خرچ کرنے کا مزاج ہے. اس موقع پر ہم اپنی پوری جو ضرورتیں راشن کے علاوہ ہیں, ہم ان ضرورتوں پر جو ہے کنٹرول کریں. ہماری ماں اور بہنیں بالکل بازاروں کی رونق نہ بنے. ہمارے نوجوان اپنے شوقوں کو محدود کر لیں خدا کے لیے اپنے غریبوں کا, اپنے علماء کا, اپنے علاقے کا ہمت سے زیادہ ان کا خیال رکھیں. یقیناً ہم جانتے ہیں آپ بھی مصیبت اور مسائل اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. ہاں بس ایک بات آخر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تبسطھا کل البسط, کہ اس کے اندر حد اعتدال اختیار کریں, کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح پورا نہ کھول دیں کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں اور گھر والے بھی پریشان ہو جائیں. پورا خرچ کر دیں اور پھر خود آپ فقیر ہو جائیں, اور نہ اتنا ٹائٹ کریں کہ آپ کسی کی ضرورت کو پورا نہ کر سکیں. اتنا ضرور خیال رکھیں کہ حد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے. علماء کا اور عوام کا پوروں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا